بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 4 نومبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انسان برائی بھی ایسے مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل طور پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب میں پاسپورٹ کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو کمپنیاں اپنے غیر ملکی کارکنوں کو، ملازمین کو دوسروں کے لیے کام یا ملازمت کی اجازت دیتی ہیں، انہیں جرمانہ، قید کی سزائیں، آئندہ بھرتی پر پابندی اور غیر منظم یعنی ایسے افراد جو ان کے پاس کام نہیں کرتے ہوں گے، غیر ملکی کارکن کو ڈیپورٹ کرنے جیسی سزاؤں کا سامنا کرنا ہوگا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے واضح طور پر اعلان کر دیا گیا کہ کوئی بھی ادارہ جو اپنے کسی کارکن کو دوسروں کے ہاں کام کرنے یا خود کسی دوسرے کارکن کو ملازمت دیتا ہے، وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو کہ سعودی عرب میں اقامہ قوانین ہیں۔ انہیں سزا کے ساتھ جرمانے کی رقم 1 لاکھ ریال تک ہوگی۔ غیر ملکی کے لیے ڈیپورٹ لازمی ہو جائے گا، یعنی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی کو 6 ماہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے، جبکہ مقامی شہری کو 5 سال تک نئے ملازم کی بھرتی پر پابندی کا سامنا کرنا ہوگا۔ ملوث افراد کی تعداد کے حساب سے جرمانوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں قوانین کے اہم ترین جو ایڈمنسٹریشن ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی لیبر مارکیٹ کو صحیح سمت پر منظم کرنے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ غیر قانونی غیر ملکیوں کے باعث جرائم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے کارکنوں سے ذاتی مفاد حاصل کرنے والوں کو بھی 100% سزائیں دینی چاہیے۔ سعودی عرب کے اہم سیکیورٹی اداروں نے قوانین کے لحاظ سے سخت لیول پر چھاپہ مار کارروائیاں بھی شروع کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ زیادہ تر کارکنوں کے پاس سعودی لیبر مارکیٹ کے لیے مطلوبہ مہارت بھی نہیں، جس کی وجہ سے معاشی اور سماجی مشکلات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ مقامی شہریوں اور جائز غیر ملکی کارکنوں کے مقابلے میں ایسے منظم اور غیر قانونی کارکن سعودی عرب کے اقتصادی سیٹ اپ میں نقصان کا باعث بھی ہیں۔ ایسے تمام چھوٹے اور درمیانے درجوں کے اداروں کی تنظیم نو کی جائے گی۔ ایسے کارکن جو کہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں موجود ہیں یا دوسروں کی جگہ پر کام کرتے دیکھے گئے، انہیں کڑی سزائیں دی جائیں گی، اور ان افراد کی جو بھی ترسیلات ہیں اس پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے بدھ کو ریاض میں ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے مزید الیکٹرانک سہولیات فراہم کرنے کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس میں 3 مہینے کے لحاظ سے اقامے کو آن لائن تجدید کی سہولت شامل کر دی گئی ہے۔ ابشر افراد پر نئی آن لائن سہولیات سے مقامی افراد اور مقیم غیر ملکیوں کو فائدہ ہوگا۔ سعودی وزارت داخلہ اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کے لیے ابشر داخلیہ پلیٹ فارم اور تحدید ابشر ایڈیشن 2 کا بھی افتتاح کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع سے جو تازہ ترین اطلاعات آئیں کہ وزارت داخلہ نے نئی آن لائن سہولیات کا افتتاح ابشر کی 7ویں فارم میں شرکت کے ابتدائی موقع پر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی اہم ترین ہدایت پر وزارت داخلہ سعودی ویژن 2030 کے اہداف کی تکمیل کے لیے مکمل طور پر ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ڈیجیٹل تبدیلی اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ صرف ہماری عوامی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، بلکہ پرائیویٹ اور عملی زندگی میں بھی ٹیکنالوجی کا بہت عمل دخل ہو چکا ہے۔
سعودی وزارت داخلہ کی مزید اطلاعات کے مطابق ابشر افراد یعنی ابشر انڈیویجول کے لحاظ سے جب آپ لاگ ان ہوں گے تو نئی سہولیات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان سہولیات میں سعودی شناختی کارڈ، اقامہ جو غیر ملکی افراد سے متعلقہ ہوگا اس کی تجدید یعنی رینیو، گمشدہ شناختی کارڈ یا اقامے کی جگہ نئے کارڈ کا اجرا، نقل کفالے کے لیے مقیم غیر ملکی ملازم کی منظوری، لاوارث یا یتیم بچوں کی نشوونما کرنے والے خاندانوں کے لیے جوازات کی خدمات اور 3 سال اقامے کا اجرا اور تجدید اس میں شامل ہیں۔ سعودی عرب میں بہت سارے غیر ملکی افراد جو کہ چھٹی جانا چاہتے تھے اور ان کے اقامے دوبارہ سے تجدید ہونے کی بنا پر سال کی فیسیں کمپنی کفیل پے نہیں کرتے تھے، اس کی بنا پر ان کا فائنل ایگزٹ نہیں لگ پاتا تھا۔ اب ان تمام غیر ملکی افراد اور کمپنیوں کو یہ سہولت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے ورکر کی کم فیس جمع کرا کر جو کہ 3 مہینے کے لحاظ سے بنے گی، ان کے اقامے تجدید کر کے انہیں اپنے ملک میں فائنل ایگزٹ آسانی سے بھیج سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے چھٹی پر گئے ایک غیر ملکی نے محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات سے سوال کیا کہ خروج عودہ پر مملکت سے باہر گیا ہوا ہوں، خروج عودہ کی مدت ختم ہو گئی ہے، کفیل اقامہ تجدید نہیں کروا رہا، خروج عودہ میں توسیع کس طرح کروائی جا سکتی ہے؟ جوازات کا سعودی محکمہ پاسپورٹ کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اقامہ اور خروج عودہ کی مدت میں توسیع کرانا ممکن ہے، جس کے لیے اقامہ یا خروج عودہ کی مطلوبہ فیس ادا کرنے کے بعد اسپانسر کے ابشر یا مقیم پورٹل کے ذریعے تجدید کی کارروائی مکمل کی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، مملکت کے امیگریشن قوانین کے مطابق اقامہ یا خروج عودہ کی مدت میں توسیع کے لیے سہولت دی گئی ہے۔ بیرون ملک ہوتے ہوئے بھی کارکن وطن کے خروج عودہ کی مدت میں توسیع ممکن ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل خروج عودہ کی مدت میں توسیع کے لیے یہ لازمی ہوتا تھا کہ اقامہ ہولڈر مملکت میں موجود ہو، جس کے بعد ان کے خروج عودہ کی مدت میں اضافہ کرایا جا سکتا تھا، مگر اب یہ قوانین تبدیل ہو گئے ہیں۔ بیرون ملک میں موجود غیر ملکی افراد بھی اپنی چھٹی میں اضافہ کروا سکتے ہیں، اقامے بھی رینیو ہو جائیں گے۔ اس بارے میں غیر ملکی افراد، جس میں خاص کر وہ غیر ملکی افراد قابل ذکر ہیں جو فیملیز کے ساتھ مملکت میں موجود ہیں، اس سہولت سے غیر ملکی اپنے اہل خانہ کے خروج عودہ کی مدت میں اضافہ کر سکتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یہ سہولت کسی بھی لیول پر موجود نہیں تھی، جس سے غیر ملکی افراد کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ خروج عودہ کی مدت میں توسیع کی سہولت سے ورک ویزے پر مقیم غیر ملکیوں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے لازمی ہے کہ ان کے اسپانسر کی جانب سے خروج عودہ کی مدت میں توسیع کرائی جائے، جس کے لیے خروج عودہ کی ماہانہ فیس 100 ریال ادا کرنے کے بعد توسیع۔ سعودی عرب میں مکہ المکرمہ پولیس نے پولیس کے بھیس میں غیر ملکی کارکنوں کو لوٹنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ مکہ المکرمہ ریجنل پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ پولیس کو رپورٹ ملی تھی کہ ایک شخص پولیس کے بھیس میں غیر ملکی ورکرز کو روک کر ان کی تلاشی لے رہا ہے، ان سے نقدی اور قیمتی سامان چھین رہا ہے۔ ان اطلاعات کا نوٹس لیتے ہوئے اسپیشل فورس کو ہدایت کی گئی کہ وہ ملزم کو شناخت کر کے قانون کے مطابق ادارے کے حوالے کرے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ ابتدائی قانون کے مطابق ملزم کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا، جہاں قوانین کے مطابق اسے 100% سزا دی جائے گی۔